فرعون سرکش ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون سے کہو کہ وہ خوف خدا پیدا کر لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تجھے میں ایسا راستہ بتاؤں جس کی وجہ سے تیرے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو جھٹلایا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ لوگوں، میں ہی آپ کا خدا ہوں، میرے علاوہ آپ کا کوئی خدا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا، جس کی وجہ سے اہل مصر پریشان ہو گئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، تو اگر ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل سے پانی جاری کر کے بتا۔ فرعون بے بس تھا۔ فرعون غرور میں 7 لاکھ کا لشکر لے کر نکلا اور راستے میں سب کو چھوڑتا چلے گیا، یہاں تک کہ وہ سنسان میدان میں اکیلا اور تنہا رہ گیا۔ وہاں پر ایک غار میں گیا، قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گرا اور مناجات کی کہ میرے رب، میں جانتا ہوں میں باطل پر ہوں، اے میرے رب تو بے نیاز ہے، لیکن میں دنیا کے بدلے آخرت چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک مسافر وہاں پہنچا اور فرعون سے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے شکایت ہے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے، کل دربار میں آ جانا۔ مسافر ڈٹ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ابھی اسی وقت فیصلہ ہوگا۔ گفتگو جاری تھی کہ اچانک دریائے نیل کا سوکھا دامن بہنے لگا اور فرعون خوشی میں جھوم اٹھا۔ پھر مسافر نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص کرم ہوتا ہے، تو اسے کیا سزا دینا چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ اسے دریائے نیل میں ڈبو دینا چاہیے۔ مسافر نے کہا کہ لکھو۔ فرعون نے لکھا، لیکن دراصل فرعون کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اہل مصر فریب میں پڑ گئے اور فرعون کے سامنے سجدہ کر گئے۔ اسی طرح سارا ملک گمراہی میں ڈوب گیا اور فرعون مزید سرکش ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اسی کی نعمت کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت سے ہم روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے حکم کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا۔